آج کی جو ایوننگ ہے وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم سر سید کو ایک روایتی طور پر یاد کر لیں، جسے کہتے ہیں نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، بلکہ یہ نشست کا جو تھیم ہے، میرا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پر ہے ریلیونس آف سر سید ان 21st سینچری. یعنی اگر ہم کسی کو ریکال کرتے ہیں، کسی کی سروسز سے ریکال کرتے ہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ دس پرسنالٹی از ریلیونٹ ٹو دی کرنٹ ٹائم. میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا. تمہیداً کچھ 2-4 سلائڈس سر سید کے بارے میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اپنے اسپیسیفک ٹاپک پر میں آ جاؤں گا. ہم جانتے ہیں کہ سر سید جو ہے وہ ایک رائٹر تھے بیسیکلی، اور آتھر تھے. کئی بکس انہوں نے آتھر کی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. کیونکہ میں ریلیونس کو زیادہ فوکس کرنے والا ہوں، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا. اور جرنلسٹ تھے، ایڈیٹر تھے. جرنلزم میں ان کی جو مثال ہے تہذیب الاخلاق، جو شاید ابھی بھی جاری ہوتا ہے ہر ماہ علی گڑھ سے، اور وہ اردو پوئٹری کو، ورنہ اردو صرف پوئٹری تک ہی محدود تھی، لیکن انہوں نے اردو پروز کو ایک نیا رخ دیا اور جرنلزم کی ایک نئی تعریف. بلکہ وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے بائلنگول ہوتا تھا، یہ انہوں نے شروعات کی. وہ فلاسفر تھے اور ایک پریکٹسنگ مسلم تھے، جسے ہم کہتے ہیں پکا مسلمان. اور وہ ہم سب کے، بلکہ اس تمام ملک کے، جواہر لال نہرو نے ان کے بارے میں بہت صحیح کہا تھا کہ ہی از اے بلڈر آف ماڈرن انڈیا. اور ان تمام سے بڑھ کر ہمارے نزدیک جو ہے سر سید وہ ایک ریفارمر ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. ریفارم کا جو کام ہوتا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اور دراصل وہ ریفارم لانے کے لیے ہی یہ سب کچھ تھے. بیسیکلی وہ ایک ریفارمسٹ تھے، اور وہ ریفارم کو لانے کے لیے انہوں نے قلم اٹھایا اور جرنلزم کیا انہوں نے، اور وہ فلاسفر کہلائے، وہ باقی سب کچھ کہلائے. یہ ہم جانتے ہیں کہ 17 اکتوبر 1817 کو وہ پیدا ہوئے تھے. یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب مغلوں کا آخری دور چل رہا تھا. 1808 میں جہاں تک مجھے یاد ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں، ان کی حیثیت یہ تھی کہ بالکل وہ ہی واز ریسٹرکٹیڈ ٹو ریڈ فورٹ. یہ وہ زمانہ تھا، اور ان کا انتقال 23 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا. یہ مغل کورٹ میں بھی وہ ابتدائی ملازمت انہوں نے وہاں سے شروع کی. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی، آپ کو معلوم ہے 1857 سے پہلے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن 1857 کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جو ہے یہاں برٹش راج قائم ہو گیا. اور وہ 60 سال کی سروس کرنے کے بعد 1876 میں وہ علی گڑھ میں جو ہے سیٹل ہوئے. سر سید کا پورا کام جو ہے پریکٹیکل ورک آخری 20 سال کا ہے. عام طور پہ 60 سال میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو جاتے، لیکن سر سید کی پورا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کبھی جو ہے اپنے آپ کو کسی بھی عمر میں ہو ریٹائرڈ نہ سمجھیں. یہ ایک میسیج ہے سر سید کی لائف کا. اب سر سید کے بارے میں صرف 2 سلائڈس پیش کروں گا. ایک تو ان کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور دوسرا جو ہے ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، سر سید کا کیا کنٹریبیوشن ہے. ہم جانتے ہیں، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، جسٹ وی آر ریکالنگ. وہ ہے ریوولٹ، جس کو برٹشرز ریوولٹ کہتے تھے، اور جس کو ہم فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں 1857 کا. وہ سر سید کی زندگی میں، جب ان کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈلی 40 ایئرس کی تھی جب یہ غدر کا واقعہ پیش آیا. اور اس غدر کے واقعے نے سر سید کو، اور غدر کے بعد آفٹر ماتھ آف دس ریوولٹ، وہ ان سے لوگوں کی جو ہے حالت دیکھی نہیں گئی. اس وقت میں کوئی آرڈر نہیں تھا، لیکن شوٹ ایٹ سائٹ کی
की पॉलिसी थी, जहाँ पर भी कोई मुसलमान दिखता तो वो शूट कर दिया जाता। अब आपको मालूम है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो रोड पर शायद ही कोई दरख्त था होगा, ये सब वाक़यात मालूम है आपको। ख़ास तौर से उलमाओं को शहीद किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ ये समझते थे कि उन्होंने इक़्तिदार जो है वो मुसलमानों से लिया है, और उलमा भी चूँकि पेश थे, इसीलिए ब्रिटिशर जो है हमेशा ये समझते थे कि मुसलमान ही ये रिवोल्ट के ज़िम्मेदार हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, मुसलमान के साथ गैर मुस्लिम सभी तबक़ात के लोग जो है इस रिवोल्ट में शामिल थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों का जो गुस्सा था वो मुसलमानों पर उन्होंने निकाला, और ख़ास तौर से मेरठ, आगरा और बिजनौर और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के ऐसे इलाके हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में इसके ये फैल गया, लेकिन ख़ास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जुल्म व सितम वहाँ पर ढाला गया। चूँकि अभी मैंने जिक्र किया कि सर सैयद, क्योंकि सब जानते थे कि ब्रिटिशर्स का ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स दिस रिवोल्ट हैज़ हैपेंड। तो इन ऑर्डर टू एब्जॉल्व द मुस्लिम फ्रॉम दिस चार्ज, उन्होंने ऐसा नहीं किया सिर्फ, बल्कि रियलिटी को उन्होंने पेश किया, और वो किताब की शक्ल में उन्होंने पेश किया इसको असबाब बगावत हिंद। आप देखिए कि उनकी एज 40 ईयर्स है और ही इज़ इन सर्विस ऑफ ब्रिटिशर्स। वो उस वक्त में ब्रिटिशर्स की सर्विस में है, लीगल सर्विस में है। और आपको मालूम है लीगल सर्विस में जो होते हैं वो कितने रिजर्व्ड होते हैं, जो जजेस होते हैं वो कितने रिजर्व्ड रहते हैं। दे डोंट से मच, दे डोंट टॉक मच, दे डोंट पब्लिकली वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन सर सैयद की आप हिम्मत का अंदाज़ा करिए कि वो पूरे मुसलमानान हिंद की जानिब से एक जिसे कहते हैं कि एक फ़र्ज़ किफ़ाया का रोल उन्होंने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जो बगावत हिंद हुई है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स बट इट इज़ बिकॉज ऑफ यू पीपल, बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज़। हिंदुओं के लिए एक पॉलिसी, मुसलमानों के लिए एक पॉलिसी, इस तरह के बिकॉज ऑफ योर पॉलिसी। जब ये किताब जब वो शाये किया सर सैयद ने, तो अंग्रेज़ों में खलबली मच गई, यहाँ तक कि उनके ख़िलाफ़ जो है मौत के अहकाम नाजिर हुए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसकी कापी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजी, जहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि यस व्हाट सर सैयद से इज़ राइट, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू पीपल दिस सिचुएशन हैज़ हैपेंड। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा काम उस वक्त में मुसलमानों की जानिब से किया। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग नाक़िदीन जो हैं सर सैयद के क्रिटिक्स, वो ये कहते हैं कि वो एक ब्रिटिश के लॉयल थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के सर्वेंट थे और उनकी सर्विस में थे। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं थी, लेकिन वो रिवोल्ट में भी वो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे। उनका ये मानना था कि ये रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि ये रिवोल्ट जो है जो गदर था, आपको मालूम है ये चंद दिन में ही ये बर्खास्त हो गया, यानी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि वो पूछते थे कि आप एक ऐसी फौज के साथ लड़ रहे हो जिसके पास तोप है और तुम तलवार से लड़ने जा रहे हो। ही वॉज वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन। उनको अंदाज़ा था कि आप ये तलवार से आप तोपों से कैसे मुकाबला करोगे। तो उन्होंने जब मुसलमानों की हालत ज़ार को देखा और उनको लगा कि जो है मुसलमान की जो तबाही है या पस्ती है या उनकी बेइज्जती है या बल्कि बहरे गूंगे और नाबीना लगते थे उनको मुसलमान, ना वो बोल पाते थे ना वो कहीं कुछ कर पाते थे। इन तमाम की वजह सर सैयद ने महसूस किया कि ये क्योंकि मुसलमान जो है एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के रिजिडिटी के अंदर हैं, तो लिहाजा दे नीड टू कम आउट, वो वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करें, और हासिल करेंगे तभी उनकी तरक्की मुमकिन हो सकती है। तो उन्होंने इसको डायग्नोस किया डिसीज़ को, और उसकी रेमेडी भी उन्होंने बताई। अब ये स्लाइड जो है हम सब जानते हैं, अभी जिक्र हो रहा था कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर्टार और ब्रिक्स की शक्ल में भी है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है अदर दैन दिस भी है, वो बहुत बड़ा है। हम यही कहते हैं कि 1875 में MOAO कॉलेज उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो बाद में 1920 में उसका यूनिवर्सिटी स्टेटस उसको मिला। असल में ये ही वांटेड टू क्रिएट ए मॉडल
تاکہ یہ ماڈل کو وہ پورے برصغیر میں، برٹش انڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ڈھاکہ سے لے کر کراچی تک اور پھر شمال سے لے کر جنوب تک، یہ پورے انڈیا میں اس ماڈل کو ہی وانٹیڈ ٹو پروپوگیٹ پین انڈیا، پورے انڈیا میں یہ ماڈل کو وہ پروپوگیٹ کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے وہ ان کا جو ماڈل تھا اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جسے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کہا جاتا تھا. اصل میں سر سید نے کوئی علی گڑھ تحریک نام کی کوئی تحریک کی شروعات ہی نہیں کی، یہی آگے چل کے لوگوں نے اس کو علی گڑھ تحریک کہا. سر سید کا جو بہت بڑا جو کارنامہ ہے، ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ ریفارم تھا، وہ جو ریفارم تھا وہ ایک جسے ہم عام طور پہ اکثر ایجوکیشن کے زبان میں کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ، بالکل لوگوں کی سوچ کو شفٹ کرنے کا کام تھا. کوئی سامان کو شفٹ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن لوگوں کی سوچ کو بدلنا یہ کام جو ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے آپ کو مصائب جھیلنے پڑتے ہیں. تو دا گریٹ ورک، چونکہ وہ انڈین سب کانٹیننٹ، چونکہ برٹش کا جو پیریڈ تھا، برٹش انڈیا جو تھا وہ پورا سب کانٹیننٹ تھا، تو سب سے بڑا جو کارنامہ تھا انہوں نے لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا جو کام کیا. میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام بہت بڑی کامیابی میں نہیں سمجھتا، وہ ضرور اپنے آپ میں ایک کامیابی ہے، لیکن پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی سوچ کو بدلنے کا جو کام کیا، دیٹ از دا گریٹ ورک آف اے ریفارمر. آج بھی جیسا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، ہمیشہ نظر ایم یو پہ کیوں رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی یہ مسلمانوں کا انٹلیکچوئل کیپٹل ہے. اب میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں جو ریلیونس آف سر سید، اس لیے کہ ہم ایسے ہی نشست کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. آج کے جو حالات کو سر سید کے حالات سے ہم دیکھیں گے، از دیر اینی کنیکشن، کیا اس کا کوئی تعلق ہے، کیا از دیر اینی لیسن وچ از دیر. سر سید نے جو حالات کا مقابلہ کیا تھا آج کے حالات سے اس کو ہم تھوڑا سا کمپیئر کر کے دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو سملر ہیں اور ہم کو سر سید کی لائف سے انسپریشن لینا ہے. جن چیزیں ہیں وہ کامن ہیں. اگر میں 5 چیزیں صرف ذکر کروں گا، بہت بڑی سر سید کی ہسٹری کافی بڑی ہے، لیکن میں وقت کا دھیان رکھتے ہوئے صرف 5 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جو ریلیونس ہے آج ہماری آج کے پریزنٹ سرکمسٹنسز سے سر سید کی لائف کے جو حالات ہے وہ ریلیونس میں کم از کم 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا چیز ہے بیکورڈنیس آف مسلمس. یہاں پر عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے، بہت ساری ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہتی ہیں. آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے مسلم بیکورڈنیس کا. لڑکیوں کا جو 50% لڑکیاں ہمارے آج بھی جو ہے ایکسیس آف ایجوکیشن نہیں ہے. باوجود یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ انڈیپینڈنس میں صرف 12% لٹریسی ریٹ تھی، آج مسلمانوں کی 60% اوور آل لٹریسی ریٹ ہے. ڈیفینیٹلی دیر از اے گروتھ، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو انکار کر رہے ہیں، لیکن ریلیٹڈ ود ادر کمیونٹیز دیکھیں گے تو آج بھی ہم دوسرے قوموں سے کافی پیچھے ہیں. تو ایک ریلیونس یہ ہے سر سید کی لائف اور ہمارے پریزنٹ لائف سے کہ آج بھی ہم دا موسٹ بیکورڈ کمیونٹی آف دس کنٹری ہیں. دس از ہاؤ اٹ از ریلیونٹ. وہ ظاہر ایجوکیشنل بیکورڈنیس رہے گا تو اکنامیکل بیکورڈنیس بھی آئے گا اور ان کا ریپرزنٹیشن سول سروسز میں نہیں رہے گا. ابھی یہ جو تھیم ہے آج کا ہمارا وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو سول سروسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہم کمپٹیشن میں ہی نہیں ہے. ہم شکایت کرتے کہ تعصب کی شکایت کرتے. اگر آپ فگر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وی آر ناٹ ایٹ آل ان کمپٹیشن ایٹ آل. پبلک ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے ہمارا. اور پھر ہمارے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہے یہ بھی جو ہے ایون جو نان مسلم پاپولیٹڈ جو ایم ایل اے ایم پیز کے سیٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہاں پر بھی ہم ریپرزینٹ کرنے سے قاصر ہیں. اب جو مسلم بیکورڈنیس کے بہت سارے سجیشنس آتے رہتے ہیں. اب ہم چونکہ بات آج ہمارے جو تھیم ہے وہ ہے ایکسلنس ان ایجوکیشن. انرولمنٹ آف ایجوکیشن تو بہت حد تک کے مسلمانوں میں ہوا ہے الحمدللہ، لیکن ضرورت چیز ہے ایکسلنس ان ایجوکیشن. صرف انرولمنٹ سے کام نہیں چلے گا. انرولمنٹ کو لکھنا پڑھنا آ گیا اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایکسلنس ان ایجوکیشن.
اور آج ہماری ایجوکیشن کی پرائرٹی وومن ہے. ابھی جیسا کہ میں نے عرض کہا 50% ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ آج بھی آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ ہماری پرائرٹی ہونا چاہیے ہمارے تمام اسکیموں میں. بلکہ ہماری لڑکیوں کی فیس اگر ڈفرینٹ ہو تو یہ زیادہ اچھا رہے گا, کیونکہ یہاں پہ سب اسکول لیڈرس ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج ڈگریز کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اگر آپ 15 ٹاپ کمپنیز آف دی ورلڈ دیکھیں گے, دے ڈونٹ سی ڈگریز ایٹ آل, دے سی اونلی دا اسکل ان کینڈیڈیٹس. تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ جیسے اسکل انڈیا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بھی اسکلفل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے, تبھی یہ آگے چل کے یہ بریڈ اینڈ بٹر بھی رسپیکٹفل لائف بھی وہ جی سکیں گے. تو یہ تھوڑے سے میجرس ہیں. دوسری چیز جو ہے, میں نے پہلی چیز مسلم بیکورڈنیس کہا کہ کوائٹ ریلیونٹ ہے جو سر سید کے ٹائم پہ تھی اور آج 165 سال کے بعد میں بھی وہ باقی ہے, اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے. دوسرا جو ہے مارجنلائزیشن. مارجنلائزیشن ایسا نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس کے بعد سے شروع ہوا ہے. مارجنلائزیشن آف مسلمس 1857 سے شروع ہوا انڈیا میں. اٹ اسٹارٹیڈ بائی دا برٹشرز. somehow the later after independence the same policy got continued. کانگریس کی گورنمنٹ ہو یا اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو, all of them following the marginalization. اس کو ہم victimization بھی پارٹ آف اٹ. تو یہ ایک سملیرٹی ہے جو ریلیونس ہے سر سید کے پیریڈ میں بھی تھا, اور سر سید نے اس کو کیسے ٹیکل کیا, کیسے ان کو اس کا ڈائگنوس کیا. اور ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مارجنلائزیشن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یو پیپل ناٹ ٹرسٹ وردی. مارجنلائز کرنے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سر سید کی اور ایک ریلیونس ہے جو میں 5 ریلیونسز بولوں گا. یہ تیسرا ریلیونس ہے بلاسفیمی, اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سر سید کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ, کہیں یہاں سے کہیں وہاں سے, کبھی اس ملک میں کبھی فرانس میں اور کہیں دنیا کے اور کہیں جگہوں پر. سر سید نے کبھی بلاسفیمی کو روڈ سیٹلمنٹ نہیں کیا, روڈ شو کر کے سیٹل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ان کے زمانے میں ایک وہاں کا لیفٹیننٹ گورنر تھا یو پی کا, ولیم میور. اس نے ایک اہانت رسول پر ایک اس بدبخت نے ایک کتاب لکھی تھی, لائف آف پرافٹ محمد پہ. سر سید وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں وہ اتنے بے چین ہو گئے چونکہ ولیم میور نے جو ریفرنسز کوٹ کیے تھے وہ پورے ہیبریو سے کوٹ کیے تھے جو یہاں پر لائبریریز میں اویلیبل نہیں تھے. سر سید ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو UK, لندن جائیں گے, اور جانے کا ڈیسیژن لیا, اور وہاں پر لائبریری کو ایکسیس کر کے وہ جو ریفرنسز جو کوٹ کیا تھا ولیم میور, اس کو پڑھ کے اس کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اپنا گھر گروی رکھا, اور ان کی وائف بھی وہ انتقال کر چکے, جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, اور اپنے 2 خادمین کے ساتھ وہ بنارس سے لندن گئے, اور انہوں نے 8 سال کی محنت اور ریسرچ کر کے خطبات احمدیہ لکھی مدلل دلیل کے ساتھ. ابھی جو سلمان رشدی سے لے کر اب تک کے جتنے بھی ایسے حضرات ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں, قرآن کی آدھی آیت کو کوٹ کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے. یہی کام ولیم میور نے سر سید کے زمانے میں بھی کیا تھا. اس نے کیا کیا تھا, کوٹ بھی کیا تھا. سر سید نے اپنی تحقیق سے اس کے جتنے بھی ریفرنسز ہیں اس کو اکھاڑ کے پھینکا, انہوں نے غلط ثابت کیا. یہ طریقہ ہوتا ہے بلاسفیمی کا جواب دینے کا. تو یہ سر سید کی لائف سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو پالیسی ہے, ہماری کا مطلب یہ کہ جو ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں وہ ہے پالیسی آئی فار این آئی. لہٰذا سر سید نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک ریلیونس ہے. اور ایک امپورٹنٹ ریلیونس ہے سر سید کی لائف کا ہمارے ٹائم کے ساتھ, وہ ہے کنفرنٹیشن اور ڈیلنگ ود دوز ان پاور. جو اقتدار میں ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. سر سید کی لائف سے ہم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے, کیونکہ وہ پاور میں برٹشرز تھے, تو اسی لیے ہی ڈڈ ناٹ اڈاپٹیڈ اے لائن آف کنفرنٹیشن. کنفرنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کے مذہب پر, عقیدے پر اگر کوئی بات ہے تو اپنی ملازمت کو انہوں نے داؤ پہ لگایا اور اسباب بغاوت ہند لکھی, وہ پرواہ نہیں کیے. لیکن جب بھی کوئی گورنمنٹ سے کام دینا ہوتا ہے
تو برابر شانہ بشانہ جو ہے وہ ساتھ رہتے تھے. یہ بھی بہت بڑی، چونکہ اب جو بھی حالات ہیں ہمارے ملک کے سب چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب ہم واقف ہیں اس سے. تو گورنمنٹ سے راست ٹکراؤ، یعنی آپ کو گورنمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کینن اور سوٹ کی لڑائی برابر کی نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ سے کوئی سٹیزن کی جو لڑائی ہے آپ اندازہ کر سکتے کیسی ہو سکتی ہے. تو ان کی لائف سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل دوز ہو آر ان پاور. ایسے سر سید کی زندگی میں بہت سارے اگزامپلس ہیں کہ وہ اقتدار کے ساتھ کس طرح سے چلے. جب MOU کالج انہوں نے علی گڑھ میں اسٹیبلش کیا، جس کو آج وکٹوریا گیٹ کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایمبلم جو سر سید نے بنایا تھا اس میں وہ پام ٹری ہے اور ہلال ہے اور وکٹوریا کا کراؤن ہے. دیکھیے کام کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے. اور بہت سارے اگزامپلس ہیں ان کے اندر، کیونکہ یہ ڈیٹیل ہے. آپ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سر سید کی زندگی میں ایسے بہت سارے چیزیں ہیں. انہوں نے جب وہ MOU کالج کا پرمیشن لینا تھا ان کو، اور جتنے بھی کیے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے کس طرح سے کام کیے ہیں. میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ پورے اسکول لیڈرز ہیں اور ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ لیٹ اس لرن فرام دی لائف آف سر سید. میں انٹرفیتھ انٹریکشن سے پہلے کچھ اسکول لیڈرز کے لیے ہمارے جو ٹیک اویز ہیں، آپ کے لیے میرے لیے سب کے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایکسیلنس ان ایجوکیشن. ایکسیلنس ان ایجوکیشن اپنی قیمت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی کسی بھی قیمت پہ آنے والی چیز نہیں ہے. انلیس وی ڈو کولیبریشن. کولیبریشن کیا کرتا ہے؟ کاسٹ کٹنگ کر دیتا ہے، کاسٹ کو ڈاؤن کرتا ہے. تو ہم جو AME بنائے ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں اور یہاں پر بھی جو نئے دوست اب آئے ہیں، میں ان سے خواہش یہ کروں گا کہ جب تک کہ ہمارا کولیبریشن نہیں ہوگا ہم کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ایکسیلنس ان ایجوکیشن ہمارے لیے بہت دور میریج رہے گا. دوسری چیز ہے کہ وائڈن دی ہورائزن فرام اسکول ٹو کمیونٹی آؤٹ لک. ہم ہماری سوچ کو، جیسا علی گڑھ سر سید کی سوچ جو ہے صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 200-300 ایکڑ نہیں تھی، بلکہ پین انڈیا سوچ تھی. اسی لیے ہماری سوچ کو اسکول سے وسعت دے کے، اس کا ہورائزن بڑھا کے ہم کمیونٹی اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں، بہت سارے کمیونٹی کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم اسکول فوکس سے اسکول کا دائرہ بڑھائیں اور اس کو تھوڑا کمیونٹی اگر کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ہیں. دین اسٹرائیو فار ایکسیلنس آف دی کمیونٹی. اور صرف ایکسیلنس اگر ہماری کمیونٹی حاصل کر سکتی ہے تو وہ ایجوکیشن سے ہی حاصل کر سکتی ہے. اور ایک امپارٹنٹ چیز ہے، میں انٹرفیتھ کے بارے میں بھی بولوں گا. ہمارے بچے جو ہمارے اسکولوں میں، بہت سارے اسکول جو لیڈرس یہاں پر ہیں، ہمارے پاس خود میری اپنے اسکول کی مثال ہے، ایک بھی نان مسلم اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میں اس ایسے ایریے میں کام کرتا ہوں جہاں پر ایک بھی نان مسلم اسٹوڈنٹ نہیں. میرے پاس ان کی فری شپ تھی، میں ایڈمیشن وغیرہ کچھ نہیں لیتا تھا، تاکہ آئی وانٹیڈ ٹو ہیو چلڈرن فرام ادر کمیونٹی، لیکن بیکاز آف مائی ایریا آئی ڈونٹ ہیو. اس لیے ہم انٹرفیتھ انٹریکشن کو بڑھانا وقت کا بہت تقاضا، ابھی کہ نہیں ہر زمانے کا. سر سید بھی بہت سارے اگزامپل سر سید کی لائف میں ملتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی بسم اللہ راجہ جو وہاں کے نام بول رہا ہوں، ان کے گود میں بٹھا کے انہوں نے بچے کی بسم اللہ کروائی، جو وہاں اس وقت کے زمانے کے لیے لوگوں کو قابل قبول نہیں تھا. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بورڈ آف جب تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں تھا، اس کے جو پیٹرن جو ہے وہ راجہ پٹیالہ تھے اور بہت سارے نان مسلمس تھے. سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تو آدھے لوگ جو ہے پورے غیر مسلم تھے سر سید کے ساتھ، اتنی بڑی داڑھی والے اور ٹوپی ہمیشہ سر پہ، اور اتنے پکا مسلمان، اور غیر مسلموں کے ساتھ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، جسے ہم کہتے ہیں انٹرفیتھ انٹریکشن. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو MAO کالج کا جو پرنسپل انہوں نے بنایا، کرسچن کو بنایا، وائس پرنسپل ہندو تھا. MAO کالج کا پہلا جو گریجویٹ تھا وہ ہندو تھا. یہ وہ واحد شخصیت ہے. کاؤ سلاٹر پہ پابندی لگائی تھی اپنا یونیورسٹی جب کالج بنایا انہوں نے، تو کاؤ سلاٹر پر آج سے 150 سال پہلے انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ اٹ ہرٹس دا ریلیجیس سینٹیمنٹس آف دی ادر کمیونٹی. اور جو مشکیزوں میں، چمڑے کے مشکیزوں میں جو پانی بھر کے آتا تھا، انہوں نے وہ، چونکہ وہ چمڑے میں آتا ہے تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اس میں پانی پینے میں تکلف ہوگا، تو انہوں نے وہاں پر ایک الگ سے کنواں کھدوایا تھا. ایسے بہت سارے مثالیں ہیں ان کی زندگی میں. تو ہم بھی جو ہے انٹرفیتھ انٹریکشن بچوں کا اگر ہم بنائیں تو وہ بہت ہی گریٹ لرننگ ہوگی. اور فوکس آن اسکلس ریدر دین آن ڈگریز. ہم ڈگریز کو فوکس کرنے کے بجائے اسکلس کو فوکس کریں گے. یہ اپنے آپ میں ایک الگ
میں لاسٹ جو 5th جو لرننگ ہے یا سر سید کی لائف سے جو ہم کو اخذ کرنا ہے وہ ہے انٹرفیتھ انٹریکشن. ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. سر سید جو ہے وہ ایک پکے اردو داں تھے, اردو کے کاس کے لیے بڑے صف اول کے سپاہی تھے. لیکن جب وہ کونسل کے ممبر بنائے گئے, جسے آپ MLC کہتے ہیں, تو اس وقت میں آلویز ہی یوز ٹو گیو دا اسپیچز ان انگلش. ان کو انگلش نہیں آتی تھی, یعنی اسپیچ وغیرہ نہیں دے سکتے تھے, لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ اسپیچ کو انگلش میں اردو میں لکھتے تھے, وہ اردو میں لکھواتے تھے, لکھ کے وہ اسپیچ جو ہے کونسل میں دیتے تھے. آج ہمارا اگر کوئی MLA تیلگو میں اگر اسپیچ دے تو مسلم MLA تیلگو میں اسپیچ دیے اگر دے تو آپ اندازہ کریے اس کا کیا ایک اچھا سگنل جائے گا, کیا اچھا جائے گا. یعنی لینگویج کے بارے میں ہو یا ان کے لائف کے بہت سارے ایگزامپلس ایسے ہیں سر سید کے. آلویز ہی پروموٹیڈ انٹرفیتھ انٹریکشن. یہ ریلیونس ہے سر سید کی لائف سے ہم کو سیکھنے کا. ابھی چونکہ یہاں پر اسکول لیڈرز ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کولیبریشن کی, اور AMEI جو بنا ہے وہی کولیبریشن کے لیے بنا ہے. تو علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا تھا, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے. ابھی شروعات میں احمد صاحب یہ شعر سے آغاز کیے تھے. میں آج کے سیشن کا میں اپنے پریزنٹیشن کا اختتام بھی اسی شعر سے کرتا ہوں. شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ, شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ, نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.